دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید اینڈ ویلکم ٹو مدیحہ ٹاکس۔ آج کا میرا موضوع ہے خواتین مارچ اور خواتین کی طرف سے اس مارچ کے خلاف ریزسٹنس یعنی کہ مزاحمت۔ دوستوں، پوری دنیا میں بالخصوص اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، حتیٰ کہ پورے اسلامی ممالک میں خواتین کا شدید استحصال صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ پیٹریارکی ہے۔ پیٹریارکل سوسائٹی یعنی کہ پدر شاہی نظام کی ابتدا اس وقت ہوئی جب انسان ہنٹر گیدرر سوسائٹیز سے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے ایگریکلچرل سوسائٹی کی طرف اس کی طرف جا رہا تھا۔ ایگریکلچرل سوسائٹی یعنی کہ جب زراعت کا آغاز ہوا، اس وقت مرد گھر کا سربراہ ہوتا تھا اور گھر سے باہر جاتا تھا، کام کاج کرتا تھا، زراعت کرتا تھا اور کما کر لاتا تھا، جبکہ عورت گھر میں بیٹھ جاتی تھی اور گھر کے کام کاج کی ذمہ داری لیتی تھی، بچوں کو پالنا اور دیگر گھریلو امور۔ اب جیسے جیسے انڈسٹریل ریولوشن ہوئی، ہماری سوسائٹی ایگریکلچرل ریولوشن سے انڈسٹریل ریولوشن کی طرف گئی تو انسانوں کی ضروریات بڑھتی چلی گئیں۔ اب مرد اور عورت دونوں کو گھر سے باہر کام کاج کرنے کے مواقع ملے اور ایسے لیبلز کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ مرد گھر کا سربراہ اور عورت اس کی محکوم ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پیٹریارکل سوسائٹی کی بجائے ایکول یعنی کہ بیلنس سوسائٹی کی طرف موو ہوں، جس میں عورت اور مرد کی حیثیت ایک جیسی ہو۔ دوستوں، 1919 میں امریکہ میں کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد خواتین نے اپنے ووٹنگ رائٹس حاصل کیے۔ اس وقت بھی خواتین کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ میں بھی خواتین کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پاکستان اور انڈیا میں جب عورت مارچ کا آغاز ہوا 2018 میں می ٹو موومنٹ کے بعد، تو ہماری سوسائٹی کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پہ ایک ریگریسو رجت پسند معاشرہ ہے اور یہاں پہ ایک طرح سے سوسائٹی میں شاک ویوز آ گئیں۔ یہ لوگوں کے لیے بہت ہی نئی اور حیران کن بات تھی کہ خواتین اچانک گھروں سے اٹھ کر اپنے حقوق مانگنے نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہوئی؟ ایسے میں ان بہادر خواتین کو جو سڑکوں پہ نکلیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے، ان کو ڈیمونائز کیا گیا، ان کے خلاف گالی گلوچ، حتیٰ کہ ان کو ریپ تھریٹس، حتیٰ کہ ڈیتھ تھریٹس تک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان خواتین کو مغرب زدہ خواتین کہا گیا، یعنی کہ لبرل آنٹیاں اور اسی طرح کے کئی القابات سے نوازا گیا۔ دوستوں، کیونکہ میں مغرب میں رہتی ہوں اور میرے لیے بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ کسی کو اگر آپ نے اس کو نیچا دکھانا ہو تو آپ اسے مغرب زدہ کہیں۔ مغرب میں خواتین کو اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، پہننے اوڑھنے، حتیٰ کہ ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ تو اگر مجھے کوئی مغرب زدہ کہے تو میں اس کو بہت فخر سے ایکسیپٹ کروں گی، کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں اور میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کرتی ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو میں ایسے بہت سے عوامل تھے جن کی وجہ سے خواتین کی طرف سے ریزسٹنس دیکھنے کو ملی۔ میں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیلاً ان کا ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس موومنٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ خواتین مختلف قسم کے استحصال کا شکار ہیں، مختلف قسم کے ابیوز کا شکار ہیں، اور میں ایک ایک کر کے ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے تو وربل ابیوز، یعنی کہ زبانی کلامی، خاتون کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی دینا، طنز و تشریح، خواہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے ہو یا خواہ اس کے شوہر کی طرف سے ہو یا اس کے باس کی طرف سے ہو۔ ایسے بہت سے ابیوز کا خواتین سامنا کرتی ہیں اور حالات یا واقعات یا سرکمسٹانسز کی وجہ سے ان کے خلاف بول نہیں پاتی۔ دوسرا ہے ایموشنل ابیوز۔ ایموشنل ابیوز کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایموشنل ابیوز میں عورت کو
گھر سے باہر نہ جانے دینا، اس کو اس کی پسند کی جاب نہ کرنے دینا، اس سے روکنا، یا ایموشنل ابیوز سسرال والوں کی طرف سے عورت پہ طرح طرح کے الزامات لگانا، یا ایموشنل ابیوز ہسبینڈ کا اپنی بیوی کو، شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملنے دینا. فرض ہے کہ اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایموشنل ابیوز میں آتی ہیں جن کو عورتیں سہتی ہیں اور وہ سمجھتی ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتی. تیسرا ہے سیکشول ابیوز. سیکشول ابیوز ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ میں بہت بعد میں اس کے اپنی بات کی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گی. اس کے بعد ہے سوشل ابیوز، جو کہ سوسائٹی عورت پر طرح طرح کی قدغن لگاتی ہے، اس سے طرح طرح کی ایکسپیکٹیشن کرتی ہے کہ عورت گھر میں رہے، باہر نظر نہ آئے، یا باہر آنے جانے پہ عورت کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا میں ذکر اپنی کسی اگلی ویڈیو میں کروں گی. اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کن وجہ سے خواتین سڑکوں پر آئیں. پھر ہے فائنینشیل ابیوز. فائنینشیل ابیوز یہ ہے کہ خاتون اپنی کما کے اپنی تنخواہ لائے لیکن اس پہ اس کا ہسبینڈ قبضہ کر لے. اپنی خوشی سے اپنی تنخواہ شوہر کو دینا تاکہ دونوں مل جل کے گھر کے خرچ کریں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شوہر کا پوری طور پہ اس تنخواہ پہ قبضہ کر لینا اور عورت کو اس بات کی آزادی نہ ہونا ایک مختلف چیز ہے. اس کے بعد سب سے شدید ترین ابیوز جو کہ فزیکل ابیوز ہے، جس میں عورت کو مار پیٹ کرنا اور اس پہ تھپڑ مارنا، طرح طرح کے تشدد کرنا. دوستوں، پاکستان جیسے پیٹریارکل سوسائٹی میں یا معاشرے میں اگر عورت پہ تشدد کیا جائے تو اس کو عام طور پہ اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. اگر عورت مار کھا کے گھر پہ آ جائے تو لوگ عمومی طور پہ اس پہ دخل اندازی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس کا گھریلو معاملہ ہے. اول تو عورتیں ہمت ہی نہیں کرتیں کہ وہ پولیس تک جائیں. اگر پولیس تک جائیں، اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا ہے، تو پولیس والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کا گھر کا معاملہ ہے، آپ گھر کی باتیں یہاں پر کیوں لے کر آئی ہیں. تو عورتوں کی کوئی سنوائی کہیں بھی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے عورتیں گھر سے باہر جاتی ہی نہیں ہیں، خود ہی مار پیٹ کھا کے اپنے اسی ابیوسو ریلیشن شپ میں رہتی ہیں کیونکہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی. پاکستان میں ان سب مظالم کے لیے مزاحمت کرنے کے لیے کچھ بہادر خواتین جن کا تعلق مڈل کلاس اور اپر کلاس سے تھا سڑکوں پہ آئیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں آپ خواتین کو 3 طبقات میں تقسیم کر لیں. ایک تو ہے لوور کلاس. یہ وہ خواتین ہیں جو محنت مزدوری کرتی ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی یا کسی بھی اسٹور میں کام کرنے والی خاتون اس طبقے میں آئیں گی، یا پھر وہ خواتین جو بھٹے پہ کام کرتی ہیں یا محنت مزدوری کرتی ہیں. یہ ان کی زندگی بڑی میزریبل سی لائف ہوتی ہے ان کی. یا تو ان کا شوہر کام نہیں کرتا، اگر کام کرتا ہوگا تو بہت کم کماتا ہے جس کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر نشہ کرتا ہوگا یا جوا کھیلتا ہوگا اور پھر گھر آ کے انہیں مار پیٹ کر کے ان سے ان کی تنخواہ بھی چھین لیتا ہوگا. ایسی خواتین 8-9 بچے پیدا کرتی ہیں کیونکہ اس طبقے میں بچے بھی ایک سورس آف انکم بن جاتے ہیں. جیسے ہی وہ 8-9 سال کے ہوتے ہیں ان کو کسی کے گھر پہ کام کاج کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی کمانا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں کسی ورک شاپ میں بٹھا دیا جاتا ہے یا کسی ہوٹل میں چھوٹے کی طور پہ ان کو ملازمت مل جاتی ہے. اور ان بچوں پہ ابیوز کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے. ان پہ بھی ہر طرح کا سیکشول ابیوز ہوتا ہے، یہ بھی ایموشنل، فزیکل، یعنی کہ ہر طرح کے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ولنریبل گروپ ہے. ایسی خواتین اپنے حقوق کو جانتی ہی نہیں تو ان کے خلاف آواز کیا اٹھائیں گی. ان کی زندگی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے اسی گھن چکر میں گزر جاتی ہے اور انہیں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اب آتے ہیں ہم خواتین کے دوسرے طبقے کی طرف جن کو مڈل کلاس کہا جاتا ہے. مڈل کلاس میں آ جاتی ہیں گھریلو خواتین جو اپنے روزمرہ گھریلو کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، شوہر، بچے، گھر کی ذمہ داریاں، کہ ان کو اس بات کا
نہ تو فرصت ہوتی ہے، نہ ہی انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے رائٹس ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ یہ خواتین گھر سے باہر نکلنا، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ پھر اسی مڈل کلاس طبقے میں خواتین آتی ہیں جو کہ پیشہ ور خواتین ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنا زندگی گزر بسر کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور طرح طرح کے ابیوز کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو یہ کسی وین میں جائیں گی اور وین ڈرائیور زومائنی قسم کے گانے لگا لے گا اور ایک طرح سے یہ سیکشول ہراسمنٹ کے شکار ہوں گی، جس کو ہماری سوسائٹی میں ہراسمنٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ اویئرنیس ہی نہیں، خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ خواتین اگر اپنے آفس میں جائیں گی تو پھر انہیں طرح طرح سے ہراس کیا جائے گا۔ ان خواتین کو بھی ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا جو گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتی ہیں۔ اب آتا ہے اس سے اوپر کا طبقہ جس کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو پریولیجڈ ہیں اور اپنے ایک ببلڈ لائف گزار رہی ہیں، یا تو ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہے، اگر سامنا ہے تو ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اگر ابیوزو ریلیشن شپ میں ہیں تو اس سے باہر نکل آئیں، یا اگر ان کے پاس کوئی اور ذرائع نہیں ہیں تو وہ یہ خواتین بآسانی ان سے نکل سکتی ہیں۔ لیکن یہ میری بات کو غلط مت لیجیے گا، اس پریولیج گروپ میں بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ بالآخر ہیں تو وہ خواتین ہی۔ تو دوستوں، میں نے غور کیا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ خواتین اتنے مظالم کا شکار ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہو پاتی جو کہ انہی کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، اور کیوں ان کو برا سمجھتی ہیں۔ تو میں 4 پوائنٹس پر پہنچی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وجوہات ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ 4 وجوہات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے اسٹاک ہوم سنڈروم۔ اسٹاک ہوم 1973 میں اسٹاک ہوم سویڈن میں ایک چور نے بینک پہ قبضہ کیا اور کئی لوگوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس چور نے 6 دن تک ان لوگوں کو یرغمال بنائے رکھا۔ 6 دن کے بعد جب یہ لوگ آزاد ہوئے تو بجائے یہ کہ اس چور کے خلاف گواہی دیتے، وہ اس چور سے ہمدردی کرنے لگے۔ اس رویے کو اسٹاک ہوم سنڈروم کا نام دیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر خواتین اس اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہیں۔ وہ ابیوز کی اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ انہیں اب اپنے ابیوزر سے ہمدردی ہو چکی ہے۔ A bird who is born in a cage thinks that flying is an illness۔ ایک ایسا پرندہ جو پنجرے میں پیدا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ تو یہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو خواتین آزاد ہیں اصل میں وہ بری خواتین ہیں۔ اب اس کی دوسری وجہ میں سمجھتی ہوں کہ نیک پروین سنڈروم ہے۔ یہ ایک مذاق خیز سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے مسوجنی کو انٹرنلائز کر لیا ہے۔ مسوجنی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے جو سمجھتی ہیں کہ ان کی اپنی جینڈر ہی کمتر ہے، وہ مرد سے مینٹلی طور پہ ہار ویسے ہی مان چکی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایولیوشنری بایولوجی اسٹینڈ پوائنٹ سے اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہماری سوسائٹیز، جب انسان ایوالو کر رہا تھا تو خواتین کی ایگزسٹنس کا، سروائیول کا دار و مدار اس بات پہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے طاقتور مرد سے ایسوسیٹ کریں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے، یعنی کہ نیچرل سلیکشن، دا سیم فنومینا، دا سروائیول آف دا فٹسٹ۔ تو جو خاتون اگر ایک کامیاب اور طاقتور مرد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتی تھی، اور ایسے میں خواتین اپنی دوسری خواتین سے کمپٹیشن شروع کر دیتی تھی۔
اگر آپ پاکستانی ڈراماز کو دیکھیں تو زیادہ تر ڈراماز اسی سبجیکٹ کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی خواتین ایک مرد کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے التجا کروں گی کہ ان ڈراموں کو دیکھنا فوراً بند کریں۔ اب خواتین کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ضرورت نہیں ہے خواتین کو اس بات کی۔ اگر خواتین ایجوکیٹڈ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، سیلف ایشورڈ ہیں، خود اعتمادی ہے ان میں، تو انہیں اپنے زندگی کے لیے، سروائیول کے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا، خاتون اور مرد کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی ضروری ہے، لیکن یہ رشتہ ایکوالٹی کے بیس پہ ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ ایک ماتحت اور ایک حکمران کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تیسرا فیکٹر جس کی وجہ سے خواتین کے شانہ بشانہ عورت مارچ کے لیے نہیں آتی ہیں یا اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہیں ببلڈ خواتین، پریویلیجڈ خواتین۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی خوش قسمتی سے اچھے لائف پارٹنرز مل گئے ہیں، یا ان کی اچھے آدمیوں سے شادیاں ہو چکی ہیں، یا انہوں نے کسی بھی طرح کے برے حالات کا سامنا نہیں کیا، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی خواتین سے میں یہ التجا کروں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے کے معاشرتی ناانصافیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ناانصافیاں معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی یا اور خواتین اس کا شکار نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ میں ایمپتھی یعنی کہ ہمدردی پیدا کریں۔ چوتھا فیکٹر ہے ریلیجن کارڈ یا ریلیجس بریگیڈ۔ یہ وہ خواتین ہیں جو سورہ نساء یا قرآن کی کچھ آیات کو لے کے یہ ثابت کرنے پہ تلی رہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے سارے حقوق دے دیے، اس لیے یہ خواتین گھروں میں جائیں اور چین کی نیند سو جائیں۔ اگر اسلام نے عورت کو سارے حقوق دے دیے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے میں عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، جو آئے روز ہمیں نت نئے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ خواتین ڈینائل میں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایزیوم کرنا کہ ہمارے معاشرے کی ساری خواتین مسلمان ہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ بہت ساری خواتین ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو کہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے نکلی ہیں۔ سارے مسلم ممالک میں عورتوں کے حقوق کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں، ویسٹرن ممالک میں عورتوں کے عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں کی سوسائٹیز بہت پرفیکٹ ہیں اور عورتوں کے ساتھ یہاں پہ ظلم و جبر زیادتی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ لا اینڈ آرڈر، عدل و انصاف کا ایسا نظام ہے کہ اگر عورت کے خلاف زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایسے مردوں کا احتساب ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ تھے میرے کچھ پوائنٹس جن کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی وجہ سے عورتیں ہی عورتوں کے اگینسٹ ہیں۔ میں ایک فیمنسٹ ہوں اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہنا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کو ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو، اس بات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی دوسری عورت کو بد کردار ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں مرد کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی رجت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے، مذہبی انتہا پسندی کا اور رجت پسندی کا یعنی کہ بیکورڈنس کا اور ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایک کنفیوز سا مکسچر ہے۔
میں کوشش کروں گی کہ میری ان ویڈیوز کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آئے. اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ مجھے ای میل بھیجنا چاہیں تو madhihatalks@gmail.com پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا. بائے.